بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک بے مثال اور لائق تقلید نمونہ ہے۔ توحید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے مثال اور اللہ کی تقلید نمونہ۔ سید المرسلین خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے وصال تک، بچپن، جوانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز معاشرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر موڑ اور ہر گوشے کا نام سیرت ہے۔ عقل و فہم اور دینی شعور رکھنے والے کسی بھی مسلمان پر یہ بات ڈکی چھپی نہیں کہ انسانی زندگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نیز امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایا شفقت و رحمت اور مسلمانوں کی خیر و فلاح کے لیے قلبی تڑپ اور جہد مسلسل کے وقیہ مضامین سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں، ان پر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بلائی کے حریص ہیں اور ایمان والوں پر نہایت شفیق و مہربان ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا، اے میرے رب، میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں روئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگرچہ تمہارا رب سب جانتا ہے، مگر پھر بھی تم جا کر ہماری طرف سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ پس جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو وہ بتا دیا جو اللہ سے عرض کیا گیا تھا، یعنی اس وقت میرے رونے کا سبب امت کی فکر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں ہماری طرف سے کہو کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں راضی اور خوش کر دیں گے اور تمہیں رنجیدہ اور غمگین نہیں کریں گے۔ یہ امت کے فکر و غم اور خیر خواہی کے جذبات سے معمور پیغمبرانہ مجاز تھا جو ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضطرب و بے چین رکھتا، اور یہ سلسلہ شفقت و مہربانی صرف دنیا کی فانی زندگی تک محدود نہیں بلکہ محشر کے میدان میں بھی، جب ہر انسان ہی نہیں بلکہ ہر نبی نفسی کے عالم میں ہوگا، کرب و ابتلا کے عین موقع پر زبان رسالت پر امتی جاری ہوگا، اور آپ دیگر انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنی امت کے حق میں خصوصی شفاعت فرمائیں گے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اس قدر پیار و محبت کا تعلق اور ہمارا تعلیمات نبوی سے اغراض، یقیناً یہ انتہائی تشویشناک اور تکلیف دہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جس نبی کو اسوہ حسنہ بنا کر محبوس کیا گیا، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ کامل و مکمل طریقے سے تمام شعبوں میں زبانی اور عملی ہر طرح اور ہر سطح سے رہبری فرمائی، خواہ ان امور کا تعلق عبادت سے ہو یا معاملات سے یا معاشرات و اخلاقیات سے۔ زندگی کا ہر مرحلہ اس آفتاب نبوت کی پاکیزہ مقدس روشنی سے منور اور روشن ہے۔ ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم بے عملی کا شکار ہیں۔ دنیا کی حرص و طمع کے دو بیز پردوں پر ہمیں پوری طرح سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منزل کی صحیح سمت معلوم ہونے کے باوجود ہم اس پر چلنے سے عاجز و قاصر رہتے ہیں۔ شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ خود کریں، اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں، اسی طرح معاملات کو دیکھیں کہ اس میں ہم کس حد تک پیغمبرانہ اسوہ حسنہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں یا غیروں کے بنائے ہوئے اصول اور ان کے بے برکت طریقے اختیار کرتے ہیں۔ معاملات کی صفائی و شفافیت کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر ہمیں کتنا اعتماد ہے۔ اخلاق و معاشرت کے پہلو سے بھی ہم اپنے طرز عمل پر نظر ڈالیں۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری خصلتیں اور مجاز کتنا متاثر ہے۔ حرص و طمع، کینہ و حسد، حب جاہ، حب مال، کذب خیانت، غرور و گمنڈ، غصہ اور بخل جیسی بری عادتوں سے ہم عملی طور پر کتنی نفرت کرتے ہیں، اور اخلاق عالیہ تضا و انکساری، توبہ و استغفار، انس و محبت، زہد و توکل، صبر و شکر، حلم و بردباری، صدق و اخلاص، احسان و رضا، شرم و حیا، ہمدردی و رحم دلی جیسے بلند اوصاف سے ہماری طبیعت کتنی مانوس ہے، اور وقت آنے پر ان دو راہوں میں سے ہم کس راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی معاشرتی زندگی کا بھی جائزہ لیں اور بہت سنجیدگی سے محاسبہ کریں کہ قبلہ و خاندان، اعزاء و غربا، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور گزر بسر کے طریقے، مدد اور ہر شخص کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کرنے میں ہماری زندگی کا کتنا حصہ گزرا کہ جس کی بنیاد پر معاشرے میں آدمی ایک محترم اور بلند کردار انسان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ بلند کرداری غیروں میں بھی اسے باعزت مقام دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور اس عارضی و فانی زندگی کے ہر مرحلے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا بنانے کے لیے ہمیں منتخب فرمائے کہ سیرت نبوی کا اصل یہی پیغام ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و تعلق اور ایمان جذبی کا یہی تقاضا ہے، اور اسی میں فلاح درین ہے۔